وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پر حق ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں۔ اللہ فرما رہا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم پر حق ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم مومنین کی مدد کریں۔ تو کیا مومنین کا کوئی حق نہیں ہے؟ مومنین کا کوئی فرض نہیں ہے؟ وہ اس کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہوں پھر کہیں کہ اللہ ہماری مدد نہیں کر رہا، وہ ان کے دشمنوں کی، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی بولی بولیں اور پھر کہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ وہ اپنائیں تو اس کلچر کو جو اللہ کے دشمنوں کا کلچر ہے، اور پھر مدد کس سے چاہیں؟ اس رب سے چاہیں جس کے دشمنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم یہود و نصارہ کی ہر چیز کو من و عن قبول کر لیں، ہم ہر چیز ان کی قبول کریں اور ہمیں شرم تک نہ آئے، اور پھر ہم کہیں کہ اللہ جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ راضی ہے، اللہ عیسائیوں کے ساتھ راضی ہے، اللہ جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ راضی ہے۔ تم نے کیا کیا ہے جو اللہ تمہارے ساتھ راضی ہو؟ کیا تم نے اس کی مدد کی، اس کے دین کی مدد کی، اس کے دین کی نصرت کی تم نے؟ اللہ نے جب ہمیں واضح اور دو ٹوک کا ارشاد فرما دیا کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہود و نصارہ تمہارے ساتھ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کی ملت کی اتباع نہیں کرو گے، جب تک تم ان کے کلچر کو اڈاپٹ نہیں کرو گے، جب تک تم ان کی تمام چیزوں کو اڈاپٹ نہیں کرو گے جو وہ مطالبہ تم سے کر رہے ہیں۔ وَلَن تَرْضَ، ہرگز اللہ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ کبھی بھی اور ہرگز راضی نہیں ہوں گے نہ یہودی نہ عیسائی یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی اتباع نہ کرو۔ ملت کی اتباع کیا ہے؟ ملت کی اتباع یہ ہے کہ تم اپنی شریعت کو چھوڑ کر وہ جیسی شریعت کہیں تم اس شریعت کو شریعت مانو۔ وہ کہیں کہ یہ جہاد تو ظلم ہے، تم بھی کہو ہاں یہ جہاد ظلم ہے۔ وہ کہیں کہ یہ جو تمہاری سزائیں ہیں یہ تو غیر انسانی ہیں، تم کہو ہاں سچ کہتے ہو یہ غیر انسانی ہے۔ وہ کہیں یہ سچ ہے، آپ کہیں ہاں یہ سچ ہے۔ وہ کہیں یہ جھوٹ ہے، آپ کہیں یہ جھوٹ ہے۔ تمہارا سچ ان کے ساتھ وابستہ ہو، تمہارا جھوٹ بھی ان کے ساتھ وابستہ ہو تو وہ تب تمہارے ساتھ راضی ہوں گے، ورنہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ، یہودی تمہارے ساتھ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ یہودی اور عیسائی تمہارے ساتھ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، قرآن نے دو ٹوک تمہیں بتا دیا ہے، ہم سب کو بتا دیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت کی اتباع نہیں کریں گے۔ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم نے یہود کو راضی کرنا ہے، ٹھیک ہے ہم نے عیسائیوں کو راضی کرنا ہے، اللہ ہم سے راضی رہے یا نہ رہے، اس لیے کہ قرضوں کی قسط جو ہے وہ براہ راست اللہ آسمان سے تو پھینکتا نہیں ہے۔ قرضہ تو ہم نے یہودیوں سے لینا ہے، قرضہ تو ہم نے عیسائیوں سے لینا ہے، اس لیے ان کی رضا ضروری ہے، اللہ کی رضا ضروری نہیں رہی۔ پھر ذلیل و رسوا ہوں تو پھر گلے اور شکوے رب سے کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں کیوں گلہ کرنا چاہیے اپنے رب سے؟ مجھے کیوں گلہ مند ہونا چاہیے اپنے رب سے؟ میں اس کی ملت کی اتباع ہی نہیں کر رہا۔